مدارس اسلامیہ ہند نے جہالت و ناخواندگی کے قلعہ علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور ملت اسلامیہ کی دینی و ملی قیادت و رہنمائی کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں بھی ان مدرسوں کی خدمات بڑی روشن ہیں۔ بالخصوص برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور ابنائے وطن کو عروس حریت سے ہمکنار کرانے میں مدارس اسلامیہ اور ان کے قائدین کی قربانیاں آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہیں۔ وہ مدارس اسلامیہ کے جانباز علماء کرام ہی تو تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کا سور اس وقت پھونکا جب عام طور پر دیگر لوگ خواب غفلت میں مست، آزادی کی ضرورت و اہمیت سے نابلد اور احساس غلامی سے بھی عاری تھے۔ مگر یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ 15 اگست کے تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کے مبارک و مسعود موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلی اور جانثاری و سرفروشی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ ملک کا ایک طبقہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دینی و اسلامی مدارس قومی دھارے سے بالکل الگ تھلگ ملکی و قومی مفادات سے بے پرواہ ہو کر صرف دینی تعلیم کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں۔ مدارس کے فضلاء گرد و پیش کے حالات سے بے خبر اور ملکی و قومی خدمت کے شعور و احساس سے بھی عاری ہوتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کا شاندار ماضی اس مفروضے کو قطعاً غلط اور بے بنیاد قرار دیتا ہے، اور تاریخ ہند کی پیشانی پر سب مدارس اسلامیہ کی ملکی و قومی خدمات اور کارناموں کے نقوش پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے علماء کرام و فضلاء اعظام نے ہمیشہ ملکی مفادات کی پاسبانی اور اپنے خون پسینے سے چمنستان ہند کی آبیاری کی ہے، اور ملک کی آزادی کی تاریخ ان قربانیوں سے لالہ زار ہے۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء کرام اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور قائدانہ رول ادا کیا، خصوصاً حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی، مولانا سید احمد شہید رائے بریلی، مولانا سید اسماعیل شہید دہلوی، مولانا شاہ اسحاق دہلوی، مولانا عبدالحی بڑھانوی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مفتی صدر الدین آزردہ، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا فرید الدین شہید دہلوی، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، امام حریت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاضی عنایت احمد تھانوی، قاضی عبدالرحیم تھانوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا رضی اللہ بدایونی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، امام انقلاب شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی رائے پوری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ڈاکٹر برکت اللہ بھوپالی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا سیف الرحمن کابلی، مولانا وحید احمد فیض آبادی، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین فتح پوری، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابو المحاسن سجاد پٹنوی، مولانا احمد سعید دہلوی، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا محمد میاں دہلوی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبدالحلیم صدیقی وغیرہ آسمان حریت کے وہ تابندہ ستارے ہیں جنہوں نے محکومی کی شب کو تار تار کیا اور ملک کے چپے چپے کو انوار حریت کی ذوفشانی سے معمور کر دیا۔ مذکورہ مجاہدین علماء کرام سب مدارس اسلامیہ ہی کے فضلاء و فیض یافتہ تھے۔ ایک دو حضرات ایسے ہیں جو باضابطہ کسی مدرسے کے فارغ نہ تھے، لیکن علماء کرام کے باضابطہ صحبت یافتہ ضرور تھے۔ ان میں وہ علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے جد و جہد آزادی کا آغاز کیا اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت کام کرتے رہے، اور ان کے بعد بھی جد و جہد جاری رکھی
وہ علماء کرام ہی ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ پھر وہ علماء کرام ہیں جو زعیم حریت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور امام الہند مولانا ابوالکلام کی زیر قیادت جنگ آزادی میں شریک رہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے ختم ہوتے ہوتے انگلستانی سوداگر ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ 1601 میں ملکہ ایلزبیتھ کی اجازت سے 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم لگا کر ایک تجارتی ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کیا۔ مغربی بنگال کو کمپنی نے اپنا مرکز بنایا اور 150 سال تک اپنی تمام تر توجہ صرف تجارت پر مرکوز رکھی۔ لیکن جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور معظم شاہ کے بعد مغلیہ حکومت کی بنیادیں کمزور پڑ گئی اور ملک میں انارکی اور طوائف الملوکی کا دور دورہ ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا مکھوٹا اتار پھینکا اور نظام حکومت میں مداخلت شروع کر دی۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کی فوجیں کھلم کھلا میدان میں آ گئی اور ننگ ملت، ننگ دین اور ننگ وطن میر جعفر کی غداری کے سبب نواب سراج الدولہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور پورے بنگال پر انگریز قابض ہو گئے۔ پھر 1764 میں انگریزوں کے خلاف نواب شجاع الدولہ کو بکسر میں شکست ہوئی اور بہار و بنگال انگریز کی دیوانی میں چلے گئے۔ 1792 میں بطل حریت سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا۔ 1849 میں پنجاب بھی کمپنی کے قبضے میں آ گیا اور اسی طرح سندھ، آسام، برما، اودھ، روہیل کھنڈ، جنوبی دوآبا، علی گڑھ، شمالی دوآبا، مدراس و پانڈی چری وغیرہ انگریزوں کے زیر تسلط آ گئے اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب دہلی پر بھی کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی اور مغل بادشاہ کا صرف نام رہ گیا۔ ان علاقوں پر انگریزوں نے فتح حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کیں، مس زائنی بیسنٹ کی زبانی سنیے۔ کمپنی والوں کی جنگ سپاہیوں کی جنگ نہ تھی بلکہ تاجروں کی جنگ تھی۔ ہندوستان کو انگلستان نے اپنی تلوار سے فتح نہ کیا بلکہ خود ہندوستانیوں کی تلوار سے اور رشوت و سازش، نفاق اور حد درجے کی دو رخی پالیسی پہ عمل کر کے ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑا کر اس نے یہ ملک حاصل کیا۔ ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلتے ہوئے جال اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سب سے پہلے اگر کسی نے محسوس کیا تو وہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبقری شخصیت تھی۔ آپ نے پوری دور اندیشی کے ساتھ اصلاح کے اصول بیان کیے، طریقہ کار کی نشاندہی فرمائی اور باشندگان وطن کے بنیادی حقوق پامال کرنے والے نظام حکومت کو درہم برہم کر دینے کی تلقین کی اور اس کے لیے طاقت کے استعمال پر بھی زور دیا۔ ان کے متعین کردہ نقش راہ کے مطابق ان کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد کا منظم آغاز کیا، انگریزوں کے خلاف تاریخ ساز فتویٰ صادر فرمایا اور ملک کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا جو انگریز کے خلاف اعلان جہاد کے مترادف تھا۔ یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ 1818 میں عوام کی ذہن سازی کے لیے مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی بڑھانوی کی مشاورت میں ایک جماعت تشکیل دی گئی جس نے ملک کے اطراف میں پہنچ کر دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی۔ پھر انگریزوں سے جہاد کے لیے 1820 میں مولانا سید احمد شہید رائے بریلی کی قیادت میں مجاہدین کو روانہ کیا گیا۔ انہوں نے جنگی خصوصیات کی بنا پر جہاد کا مرکز صوبہ سرحد کو بنایا۔ مقصد انگریزوں سے جہاد تھا لیکن پنجاب کے راجہ انگریزوں کے وفادار تھے، اس جہاد کے مخالف تھے اور اس کو ناکام کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اس لیے پہلے حضرت سید احمد شہید نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم ہمارا ساتھ دو، دشمنوں یعنی انگریزوں کے خلاف جنگ کر کے ہم ملک تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ہم ملک و مال کے طالب نہیں، لیکن راجہ نے انگریز کی وفاداری ترک نہ کی تو اس سے بھی جہاد کیا گیا۔ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں حضرت مولانا رائے بریلی نے جام شہادت نوش کیا مگر ان کے متوسلین نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ملک کے مختلف اطراف میں انگریز کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ 1857 کی جنگ کے لیے سید صاحب کے متوسلین و مجاہدین نے فضا ہموار کرنے اور افراد تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ یہ علماء کرام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت سید احمد شہید رحمہم اللہ کی سلسلۃ الذہب کی سنہری کڑی تھے۔
اس جنگ کے لیے علماء کرام نے عوام کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں وعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور جہاد پر ابھارنے کا فریضہ انجام دیا، نیز ایک متفقہ فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اس فتوے نے جلتے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اکابر علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں جہاد میں خود شرکت کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید نے حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی، پھر تیاری شروع کر دی گئی۔ حضرت حاجی صاحب کو امام مقرر کیا گیا، مولانا منیر نانوتوی کو فوج کے دائیں بازو کا اور حافظ ضامن تھانوی کو بائیں بازو کا افسر مقرر کیا گیا۔ مجاہدین نے پہلا حملہ شیر علی کی سڑک پر انگریزی فوج پر کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ دوسرا حملہ 14 ستمبر 1857 کو شاملی پر کیا اور فتح حاصل کی۔ جب خبر آئی کہ توپ خانہ سہارنپور سے شاملی کو بھیجا گیا ہے تو حضرت حاجی صاحب نے مولانا گنگوہی کو 40-50 مجاہدین کے ساتھ مقرر کیا۔ سڑک باغ کے کنارے سے گزرتی تھی، مجاہدین اس باغ میں چھپے تھے۔ جب پلٹن وہاں سے گزری تو مجاہدین نے ایک ساتھ فائر کر دیا، پلٹن گھبرا گئی اور توپ خانہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اسی معرکے میں حافظ ضامن صاحب تھانوی شہید ہوئے۔ سید حسن عسکری صاحب کو سہارنپور لا کر انگریزوں نے گولی مار دی۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر جیل میں ڈال دیے گئے اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی مختلف وجوہ اسباب کی بنا پر ناکام رہی اور آزادی کے متوالوں پر ہولناک مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ ان میں مسلمان اور بطور خاص علماء انگریزوں کی مشق ستم کا نشانہ بنے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ دے کر جہاد کا اعلان عام کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 سے 14 برس پہلے ہی گورنر جنرل ہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف ہیں۔ اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ انگریز علماء کے اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والوں کو دیکھتے ہی پھانسیاں دے دیتے تھے۔ ایڈورڈ ٹامسن نے شہادت دی ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی، پورے دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا۔ دہلی، کلکتہ، لاہور، بمبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمان اور دیگر مظلوم ہندوستانیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ علماء کرام کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں سی دیا جاتا، پھر نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ کبھی ان کے بدن پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی تھی، پھر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس جنگ میں ناکامی کی بنیادی وجہ افراد و وسائل کی قلت اور تنظیم کی کمی تھی۔ اس لیے اکابر دیوبند نے غور و خوض کے بعد دیوبند میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اس کا مقصد جہاں تعلیم و تعلم تھا، وہیں ملک کی آزادی کے لیے افراد کی تیاری بھی تھی جو قوم اور ملک کی قیادت کر سکے، کاروان آزادی کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچا سکے۔ چنانچہ دارالعلوم کے پہلے طالب علم جو فراغت کے بعد دارالعلوم میں استاذ اور صدر المدرسین کے منصب جلیل پر فائز ہوئے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا۔ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں 1857 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 کی تلافی کی جا سکے۔ معلوم ہوا کہ ملک کی خدمت اور اس کی آزادی سے ہمکنار کرنے کا جذبہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اسی طرح جو مدارس دارالعلوم کے نہج پر بعد میں قائم کیے گئے، ان کے قیام کے مقاصد میں بھی ایک اہم مقصد یہ رہا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ملک کی تعمیر و ترقی میں مؤثر رول ادا کر سکیں۔ پھر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے وسیع پیمانے پر جد و جہد کے لیے اکابر دارالعلوم دیوبند نے جمعیت علماء ہند قائم کی، جو دارالعلوم کا سیاسی بازو تھی۔ اکابر جمعیت نے عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے اور آزادی کے لیے فضا سازگار بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ جمعیت نے کانگریس سے بھی پہلے کوائٹ انڈیا، ہندوستان چھوڑو کا مطالبہ اپنی تجویز کے ذریعے کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جمعیت اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسن موہانی وغیرہ نے آزادی کے لیے جو خدمات انجام دی وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔
یہاں امام انقلاب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ مل کر جو آزادی کی تحریک برپا کی تھی اس پر روشنی ڈالنا مناسب ہوگا۔ یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد ملک کی آزادی کے لیے یہ ہمہ گیر تحریک شروع کی گئی تھی۔ پہلے حضرت شیخ الہند نے فضلائے دیوبند کی ایک تنظیم ثمرۃ التربیہ قائم کی، پھر جمعیت الانصار قائم کی اور اس کے تحت فضلاء کو مربوط کیا اور ان کو منظم اور ٹرینڈ کیا گیا۔ فضلاء میں کابل اور سرحد کے فضلاء بھی تھے۔ حضرت سید احمد شہید کی تحریک کے اثرات وہاں باقی تھے۔ حضرت شیخ الہند نے اسی علاقے کو اپنی تحریک کا مرکز بنایا۔ پروگرام یہ تھا کہ اس علاقے کو جوش جہاد سے معمور کر دیا جائے اور حکومت افغانستان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ مجاہدین آزادی ہند کا تعاون کرے اور ترکی حکومت سے رابطہ کر کے اسے تیار کیا جائے کہ وہ ہندوستان میں برطانوی حکومت پر حملہ کرے اور اندرون ملک بغاوت و انقلاب کی آگ بھڑکا دی جائے اور اندرونی اور بیرونی یورش سے مجبور ہو کر برطانیہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت شیخ الہند نے اندرون ملک دہلی، لاہور، پانی پت، دین پور، امروت، کراچی، اتمانزئی، ڈھاکہ وغیرہ کو مرکز بنایا۔ مشن کی کامیابی کے لیے برما، چین، فرانس اور امریکہ وفود روانہ کیے اور ان کی حمایت حاصل کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو آپ نے کابل میں رہ کر خدمات انجام دینے کا حکم دیا اور خود حجاز مقدس تشریف لے گئے تاکہ وہاں خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مل کر ذہن سازی کی جائے اور ترکی کو برطانوی حکومت کے خلاف حملے کے لیے راغب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت نے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی، اس نے مکمل تعاون کیا اور وزیر جنگ ترکی انور پاشا سے بھی مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الہند کی ملاقات ہوئی اور وزیر جنگ ترکی نے اپنے ہر تعاون کا یقین دلایا۔ اس تحریک میں مولانا سندھی نے ایک ریشمی رومال پر ایک خفیہ خط بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام ریشمی رومال تحریک پڑ گیا۔ اس تحریک کے ارکان و معاونین میں حضرت شیخ الہند کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، حاجی ترنگزئی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا صادق کراچوی، خان عبد الغفار خان سرحدی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عزیز گل، مولانا برکت اللہ بھوپالی وغیرہ اور غیر مسلم ارکان تحریک میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، ڈاکٹر متھرا سنگھ، APP آچاریہ وغیرہ شامل تھے۔ تحریک کا راز فاش ہو جانے اور حضرت شیخ الہند کے گرفتار ہو جانے کے باعث تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن تحریک سے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑنے کی مضبوط بنیاد قائم ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے گاندھی جی کا خلافت کمیٹی اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم اور فنڈ سے پورے ملک کا دورہ کرایا اور ایک ساتھ مل کر جنگ آزادی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو سلام عقیدت پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے ساری زندگی حضرت شیخ الہند کے نقش قدم پر چل کر ملک کی آزادی اور تعمیر و ترقی میں صرف کر دی اور جمعیت اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے جو کارنامے انجام دیے وہ آب زر سے لکھے جائیں گے۔ 1920 میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام میں یہ طے کیا گیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ موالات و نصرت کے تمام تعلقات اور معاملات حرام ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حزابات اور اعزازی عہدے چھوڑ دیے جائیں، کونسلوں کی ممبری ترک کر دی جائے، دشمنان دین انگریز کو تجارتی نفع نہ پہنچایا جائے، اسکولوں اور کالجوں میں سرکاری امداد قبول نہ کی جائے، دشمنان دین کی فوج میں ملازمت کو حرام سمجھا جائے، سرکاری عدالتوں میں مقدمات نہ لے جائے جائیں۔ 1921 جولائی میں کراچی میں تحریک خلافت کے اجلاس میں بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ تجاویز کا اعلان فرمایا، جس کی تائید مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر سیف الدین وغیرہ نے کی، جس کے نتیجے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 26 ستمبر 1921 عیسوی کو کراچی میں عدالت میں حضرت مدنی نے پوری بے باکی اور شجاعت کے ساتھ طویل بیان دیا اور مذکورہ امور کو دہرایا اور فرمایا کہ برطانوی حکومت کی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اگر گورنمنٹ ہماری مذہبی آزادی سلب کرنے پر تیار ہے تو مسلمان اپنی جان تک قربان کر دینے کو تیار ہوں گے اور میں پہلا شخص ہوں گا جو اپنی جان قربان کروں گا۔ اس بیان کے بعد رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے قدم چوم لیے۔ جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور جن علماء اکابر نے
آزادی اور پھر ملک کی تعمیر و ترقی میں روشن خدمات انجام دی۔ ان میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سجاد بہاری، مولانا سید سلیمان ندوی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، شاہ معین الدین اجمیری، مولانا عبدالحق مدنی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ملک کی آزادی کے حوالے سے قربانیاں پیش کرنے والے مدارس اسلامیہ کے اکابر علماء کرام کی خدمات کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے جہاد آزادی کے چمن کو اپنے خون جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ جب پڑا وقت گلستاں کو خوں ہم نے دیا، بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ کام کیا ہوتا؟ ارباب اقتدار اور فرقہ پرست عناصر کو تو ان کا نام تک لینا گوارا نہیں، لیکن یہ خود ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک اور قوم کے ہیرو ان مجاہدین کرام کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی تاریخ اور کارناموں سے واقفیت حاصل کریں اور ان کے نقوش زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔